میں بطور ہیلتھ وزٹر پر کام کر رہی تھی۔ ایک بار میں چودھری اللہ بخش کے گھر بلائی گئی۔ یہ لوگ میرے لیے اجنبی نہیں تھے، پہلے بھی اس گھر میں چند ایک کیس کر چکی تھی۔ یہ ایک حویلی نما مکان تھا جس میں اللہ بخش کے 4 بیٹے اپنے اہل خانہ کے ساتھ آباد تھے۔ کافی بڑا کنبہ تھا، ساس، نندیں، بہو اور بیٹیاں۔ جب بھی کسی نئے بچے کی آمد ہوتی، پیدائش کے وقت مجھے ہی بلایا جاتا تھا۔ میری معاون دائی کا نام سلیمہ تھا، وہ اکثر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اس مرتبہ جو وہاں گئی، اس حویلی میں ایک نئی لڑکی نظر آئی۔ وہ دلہن لگتی تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ بخش کے 4 بیٹے شادی شدہ ہیں، پھر یہ نئی لڑکی کون ہے؟ ان کی بیٹیوں کو بھی جانتی تھی، غرض اس خاندان کی ہر بیاتہ عورت کے بچے کی پیدائش میرے ہی ہاتھوں ہوئی تھی۔ میں سب عورتوں کے ناموں اور چہروں سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ جس کے سلسلے میں آج بلایا گیا تھا، یہ اس عورت کا پہلا بچہ تھا، اور حسن کی دیوی کا نام انہوں نے شازیہ بتایا۔ شازیہ تکلیف میں تھی۔ میں نے کوئی بھی سوال کیے بغیر کہ یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے، اپنا کام شروع کر دیا۔ آج میری معاون میرے ساتھ نہیں تھی، لہٰذا میں نے پانی گرم کرنے کو رکھ دیا۔ اللہ بخش کی بیوی، جس کو ہم بڑی اماں کہتے تھے، انہوں نے مجھے جراثیم کش محلول اور ضرورت کی اشیاء مہیا کر دی۔ شازیہ چارپائی پر لیٹی تھی، وہ حور شمائل لگ رہی تھی۔ 17 کا سن تھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی کم ہی دیکھی تھی۔ موٹی موٹی سی آنکھیں، سرخی مائل گندمی رنگ، گھنے سیاہ بال۔ پہلے چند منٹ تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں وہ بالکل نئی لگ رہی تھی۔ 1 سال قبل جب میں یہاں آئی تھی تو یہ لڑکی موجود نہ تھی۔ باقی گھر والے خالص شستہ زبان بولتے تھے، جبکہ اس کے لب و لہجے سے لگتا تھا کہ دیہات کی پروردہ ہے۔ ڈیلیوری مشکل تھی، اسے تسلی دینے کو گھر کی کوئی عورت نزدیک نہ آئی، سوائے بڑی اماں کے۔ وہ بھی کچھ ایسی توجہ اور محبت نہ دکھا رہی تھی جیسی ایسے موقعوں پر دکھائی جاتی ہے۔ جب یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے پا گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ہسپتال جانے سے بچ گئے، ورنہ یہ کیس آسان نہ تھا۔ شازیہ کافی صحت مند تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہو گئے۔ تب میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور اس گھر میں کیسے آ گئی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مہر حیات کی دوسری بیوی ہوں۔ کیونکہ وہ مجھے اپنی پسند سے بیاہ کر لایا ہے، اس لیے اس کے گھر والے مجھ سے لا تعلق سے ہیں۔ شازیہ کے اس بیان سے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے غور کیا کہ مہر حیات کی پہلی بیوی گھر میں نہ تھی۔ پینو کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ میں نے شازیہ سے سوال کیا۔ 1 سال ہو گیا ہے، وہ روٹھ کر میکے چلی گئی ہے۔ اس نے بتایا اس روز بس اتنی ہی گفتگو ہو سکی۔ چونکہ بیٹی ہوئی تھی، شازیہ اداس تھی اور اس کی ساس کا بھی منہ بنا ہوا تھا، لہٰذا میں نے مبارکباد دی اور نہ انعام مانگا، کیونکہ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش دکھ کی بات تھی۔ شازیہ بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ اے کاش لڑکی کی بجائے لڑکا پیدا ہوتا تو میری اس گھر میں عزت بحال ہو جاتی۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ ابھی پہلی بچی ہے، اللہ تعالیٰ لڑکا بھی دے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے نوزائیدہ بچی کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے اور چادر میں لپیٹ کر شازیہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ گھر کی عورتیں اس کے قریب نہ پھٹک رہی تھی، حالانکہ ایسا وقت ہوتا ہے جب عزیز و اقارب محبت سے پیش آتے ہیں، مگر گھر کی سبھی عورتیں بیگانہ لگ رہی تھیں۔ کسی نے ذرا بھی محبت کا اظہار نہ کیا جو اس موقع پر کیا جاتا ہے۔ اگلے روز بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ شازیہ کو 2 توس اور چائے کی 1 پیالی دی گئی تھی۔ میں نے انہیں انڈا اور یخنی لانے کو کہا۔ اس وقت خود مہر حیات موجود تھے۔ اس نے ملازمہ سے یہ سب چیزیں منگوا کر دیں۔ میں نے زچہ کو کھلا کر اس کے باقی کام کر دیے۔ 2 گھنٹے وہاں گزار کر اور شازیہ کی حالت تسلی بخش پا کر واپس اپنے مسکن پر آ گئی۔ اگلے دن صبح میں ان کی حویلی میں تھی۔ شازیہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، جیسے میرا ہی انتظار تھا، جبکہ گھر کی باقی عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ شازیہ کمرے میں اکیلی لیٹی تھی اور مجھ سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی، بار بار مخاطب ہو رہی تھی۔ تبھی سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ کیس کے دوران چونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت مشفقانہ سلوک کیا تھا، اس لیے مجھ سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ آج ساس گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں کیسے آئی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ میں پوچھوں تو وہ بتائے۔ اس سے کہنا شروع کیا، میں 6 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ خالص دودھ، گھی اور بکھت سے ماں نے میری پرورش کی۔ اپنی عمر سے پہلے ہی قد کاٹ نکال لیا تھا۔ والد وفات پا گئے تو کھیتی باڑی کا کام میرے بھائیوں نے سنبھال لیا۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی، کچھ بھینسیں اور بال مویشی تھے، جن کی بدولت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ بھائی سارا دن کھیتی باڑی میں کام کرتے،
वहाँ रोटी पका कर देती और मैं उन्हें जाकर दे आती थी। मैं हर रोज़ खाना लेकर खेतों में जाया करती थी। महर हयात मेरे बजले भाई का दोस्त था और रोज़ वहाँ आकर बैठता था। जब मैं खाना देने जाती तो मुझे देखता। उमर हयात के वालिद ने हमारी ज़मीन के साथ ही एक मुरब्बा ज़मीन खरीद ली थी। यूँ ये हमारी तरफ भी आने लगे थे। महर हयात मुहज़्ज़ब लगता था, तभी मेरे भाई उसकी इज्जत करते थे। फिर उसकी ज़मीन का रकबा भी ज़्यादा था। वो देहात में जिसकी ज़मीन का रकबा ज़्यादा होता है उसको उतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलती है। महर हयात की तरफ मैंने कभी ध्यान न दिया। वो दो भाइयों के साथ बैठा होता तो भी उसकी जानिब देखे बगैर खाना रख कर आ जाती। मैं अलहड़ सी लड़की थी, बस अपने देहात में रहती थी। दुनिया के चलत का पता नहीं था। इन दिनों मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी और सुबह के वक्त स्कूल जाती थी। छठी के वक्त घर आती और फिर खाना लेकर खेतों में चली जाती। महर हयात भी तो हमारी ज़मीन पर नज़र आता था। बज़ाहिर लगता कि अपने काम काज में मसरूफ़ है, मगर उसका सारा ध्यान मेरी जानिब रहता था। एक रोज़ खेतों से भाई को खाना देकर मैं वापस लौट रही थी कि वो अपनी और हमारी ज़मीन के दरमियान वाले रास्ते पर मिल गया। इस रास्ते को देहाती ज़बान में हट्टा कहा जाता था। मैं तेज़ तेज़ चल रही थी। अचानक एहसास हुआ जैसे कोई बहुत करीब है। तब मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। ये महर हयात था और वो मेरे कदमों के निशानात को चूमता आ रहा था। ऐसा नज़ारा मैंने भला कब देखा था। मुझे पसीना आ गया। हालांकि सर्दियों के दिन थे। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी तो महर हयात ने मुझे रोक कर कहा, शाजिया ऐसा जुल्म मत करो, मेरी बात सुन लो। कुछ ऐसे लहजे में इल्तजा की कि कदम रुक गए। उससे सीधा कहा, शाजिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं तुम्हारे सामने ही इस नहर में छलांग लगा दूंगा। ऐसा कहते हुए तेज़ी के साथ वो नदी की तरफ बढ़ने लगा। एक नाजुक सी मासूम कली थी, भला उसको कहाँ रोक सकती थी। मैंने इतना कहा, नदी में छलांग लगाकर अपनी जान मत दो, मैं कल बात करूँगी। वो जहाँ था वहाँ ठहर गया और मैं दौड़ती हुई घर पहुँच गई। सांस फूला हुआ था, सख्त घबरा गई थी। अम्मा ने पूछा क्या हुआ। मैंने उनको डर के मारे कुछ ना बताया कि मेरे 6 भाई थे। उनको ये बात नहीं पता तो महर हयात के साथ खून रेजी से बाज ना आते और शक की बिना पर मुझे भी मार देते। मुझे महर हयात से खौफ आने लगा था। जब माँ कहती कि भाइयों को खाना देने जाओ, मैं बहाने करने लगती थी, लेकिन किस्मत का लिखा होकर रहता है। स्कूल 5वीं तक था। इलाका के लोगों का काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि लड़कियों का स्कूल मैट्रिक तक किया जाए। हुकूमत ने ये शर्त रखी थी, जो ज़मींदार अपनी ज़मीन स्कूल के लिए देगा, हुकूमत वहाँ लड़कियों का हाई स्कूल तामीर कर देगी। महर हयात ने अपनी ज़मीन स्कूल के लिए हुकूमत को पेश कर दी। तेज़ी से वहाँ स्कूल भी बनवा दिया। साल भर में स्कूल तामीर हो गया। महर हयात की मर्ज़ी से उस्तानियाँ भी तैनात हो गईं। 5वीं के बाद हाई स्कूल ना होने की वजह से मैं साल भर स्कूल ना जा सकी थी। मुझे पढ़ने का शौक़ था। वालदा भी चाहती थी कि ये पढ़ लिख जाए तो अपने गांव में उस्तानी लग जाए। गांव में उस्तानी लगना भी बड़ी इज्जत की बात थी। छठी में दाखिला तो ले लिया, मगर मसला का अदराक ना हुआ कि ये स्कूल महर हयात की ज़मीन पर बना हुआ है और उसका कार मुख्तार भी वही है। कुछ माह सुकून से गुजर गए, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो महर हयात नज़र आने लगा। वो स्कूल के अमूर हल कराने के बहाने महकमा तालीम के अमले के साथ आता जाता था। साल भर तक उसने मेरी तरफ तवज्जो ना की तो मुझे एतबार आ गया कि वो राह रास्त पर आ गया है। उसने भी सोचा कि लड़की अलहड़ सी डर गई है, मज़ीद कुछ कहूँगा तो ये ना हो कि घर बैठ जाए और मैं उसकी दीद से महरूम हो जाऊँ। 7वीं के पर्चे हो गए। चंद दिन छुट्टियाँ रहीं। जब नई क्लासों के दाखिले शुरू हुए तो मैं स्कूल गई। हमारी क्लास में नई उस्तानी तैनात हुई थी। उसका नाम रुखसाना था। उसने पहले रोज़ सब लड़कियों का नाम पूछा। मेरे साथ वो ख़ास शफ़क़त से पेश आई। मुझे ये टीचर बहुत अच्छी लगी। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती और मेरा काम सबसे पहले चेक करती थी। नंबर भी अच्छे देती, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसकी जगह बन गई और मैं उस पर एतबार करने लगी। एक रोज़ रुखसाना ने मुझसे कहा कि एक उसकी सहेली बीमार है, उसकी इयादत के लिए जाना है, तुम 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। मैं अकेली नहीं जाना चाहती, वापसी में तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। वो टीचर थी, मैं तालबा। मैंने उसके हुक्म की तामील की और साथ चली गई। अभी स्कूल की छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी था। जब हम लोग ज़रा आगे हुए तो पक्की सड़क पर एक वैगन खड़ी थी। वो कहने लगी, ये मेरे भाई की वैन है जो रोज़ मुझे लेने आता है। हम मुनज़्ज़ा के घर इसी वैगन पर जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट उसकी इयादत करूँगी, फिर तुमको छोड़ दूँगी। मेरे वहम गुमान में न था कि ये महर हयात की साजिश होगी। हम वैन में सवार हो गए। वो पक्की सड़क पर दौड़ने लगी। मैं नहीं जानती थी कि हम किधर जा रहे हैं। दिल को सुकून था, रुखसाना टीचर साथ हैं। आधे घंटे तक वैगन चलती रही तो मुझे होश आया।
मैंने सवाल किया, ٹیچر آپ نے تو کہا تھا آپ کی سہیلی کا گھر نزدیک ہے، لیکن ہم تو کافی دور آ چکے ہیں، بس تھوڑا سا اور راستہ باقی ہے، ٹیچر نے تسلی دی۔ آگے پل تھا، جب ویگن نے پل پار کر لیا تو رخسانہ بولی کہ اب اتر جاؤ، تھوڑا سا چلنا ہوگا۔ ہم ویگن سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ایک کار سامنے سے آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ رخسانہ نے کار والے سے بات کی، پھر مجھے کہا کہ یہ کار میری سہیلی کے بھائی کی ہے، وہ گھر جا رہا ہے، مجھے پہچان کر گاڑی روکی ہے، چلو اس میں بیٹھو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور کار فراٹے بھرنے لگی، یہاں تک کہ ہم ایک انجان جگہ پہنچ گئے۔ یہ ایک کوٹھی تھی جہاں کار والے نے ہم کو پہنچا دیا تھا۔ مجھے رخسانہ کوٹھی کے اندر ڈرائنگ روم میں لے آئی، اور پھر کیا ہوا، چائے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رخسانہ نہیں تھی، مہر حیات موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم اب کہیں نہیں جا سکتی، میں نے تم کو اس لیے اٹھوایا ہے کہ تم سے شادی کر سکوں۔ بے فکر رہو، میرا مقصد نیک ہے، ہمارا باقاعدہ نکاح ہوگا، اس کے بعد ہی تم کو اپناؤں گا۔ اس نے میرے رونے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ چند گواہ آ گئے اور مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروا گئے۔ اس نے مجھے بیوی بنا لیا۔ 6 ماہ اسی کوٹھی میں رکھا۔ میں امید سے ہو گئی، اور جب ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تو وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر اس حویلی میں لے آئی۔ اگرچہ مہر حیات کی اس عمل پر وہ خوش نہ تھی، مگر مجھ سے کچھ نہ کہا اور مصلحتاً قبول کر لیا، کیونکہ میں امید سے تھی۔ یہاں تک داستان سنا کر شازیہ خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ دکھ کی وجہ سے مزید نہیں بول پا رہی۔ میں نے تسلی دی کہ مہر حیات تمہارا خیال کرتا ہے، یہی کافی ہے، اپنے گھر میں دل لگاؤ، کیونکہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہو۔ کہنے لگی، اللہ جانے میری والدہ اور بھائیوں پر کیا گزری ہوگی، اور وہ گاؤں میں کسی کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہے ہوں گے۔ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس تھا؟ مہر حیات اثر و رسوخ والا زمیندار تھا، لہٰذا اس نے من چاہی بیوی حاصل کر لی تھی، لیکن اس کی پہلی بیوی تایا زاد تھی، وہ بھی بااثر لوگ تھے، لہٰذا پروین روٹ کر میکے چلی گئی اور ابھی تک میکے میں ہی تھی۔ 10-12 روز میں وہاں جاتی رہی، پھر میری ضرورت نہ رہی، میں نے جانا ترک کر دیا۔ 1.5 سال گزر گیا تو پھر مجھے اللہ بخش کا ملازم بلانے آیا۔ اس بار بھی شازیہ بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی مجھے یاد کیا گیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، دعا کر رہی تھی کہ اب کے بیٹا ہو، اور اللہ کی مرضی اس بار بھی بیٹی ہو گئی۔ گھر والوں کے موڈ خراب تھے، میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، کسی کا سلوک بھی اس کے ساتھ محبت بھرا نہ تھا۔ اس نے بتایا، باجی انہوں نے مجھے نوکروں کی طرح رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ یہ بڑے ذمہ دار ہیں اور میں کسان کی اولاد ہوں، دوسرے میری وجہ سے میرے سسر صاحب کی سگی بھتیجی روٹ کر میکے جا چکی ہے، جبکہ اس کا بیٹا اور میں بیٹیوں کو جنم دے رہی ہوں۔ یہ میرا قصور ہے اور یہ اس کی سزا ہے۔ کنبے کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مہر حیات کا تم سے رویہ کیسا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے سے اچھا نہیں ہے، کبھی صحیح اور کبھی خواہ غصہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے مجھے نہ اٹھوایا ہو، میں خود زبردستی ان کے گلے پڑ گئی ہوں۔ میکے والوں سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، ان کی مجھے کچھ خبر نہیں، ڈر کے مارے میں خود رابطہ نہیں کرتی کہ خون ریزی نہ ہو جائے میری وجہ سے، خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ 2 سال بعد پھر اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ اب کی اس نے بتایا کہ مہر حیات بالکل بدل گیا ہے، وہ مجھے سخت اذیتیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری جوانی اور حسن کو دیکھ کر میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی کہ ایسی غلطی کر لی، اس کا خمیازہ تمام عمر بھگتوں گا۔ میری بیوی مجھ سے روٹ گئی، میرا وارث بھی لے گئی ہے، خدا کرے باجی اس بار بیٹا ہو جائے، ورنہ مہر حیات مجھ کو تانے دے دے کر مار دے گا۔ اللہ نے اس کی نہ سنی، تیسری بار بھی لڑکی ہوئی تو وہ خوب روئی، کہنے لگی، اب میری اس گھر میں جگہ سب کے جوتوں میں ہوگی۔ مجھ کو شازیہ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی اور باقی سب عیش کرتی تھی۔ اس کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ غریب گھر کی بیٹی تھی اور ایک طرح سے لاوارث تھی۔ کچھ دنوں بعد اللہ بخش کی بیوی نے مجھے بلوایا، کیونکہ ان کی دوسری بہو کو میری ضرورت تھی، ان کے ہاں ولادت تھی۔ اللہ نے پہلے بھی بیٹا دیا تھا اور اب بھی، یہ رب کی مرضی، جس کو چاہے جس نعمت سے نواز دے۔ پروین کو ساس سسر منا کر لے آئے تھے، اور اب وہ پورے فخر کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ سوکن کو اس نے جوتیوں میں جگہ دے رکھی تھی۔ تھوڑے دن تک شازیہ نے ظلم برداشت کیا، پھر وہ بیمار پڑ گئی تو مہر حیات نے اس کو علیحدہ گھر لے دیا۔ اب وہ علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں اور ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی، اور میں سوچتی اس بیچاری کا کیا قصور ہے، مہر حیات دے دیتا تو شاید اس کے دن بھی پھر جاتے۔ کچھ عرصہ بعد ہم لوگ جہلم چلے گئے اور میں شازیہ کے پاس نہ جا سکی، پر وہ بیچاری
اب کس حال میں ہوگی۔ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔